नीलो चिड़िया और टिंकू चिड़ा बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी इस जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय औलाद के। नीलो अक्सर इस बात से बहुत दुखी हो जाया करती थी। नीलो, फिर से क्या सोचने लगी? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सभी कहते हैं, कौन सा किसी एक ने कहा है? क्या मतलब? मुझे बताओ क्या कहा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। इतनी है किसी की मिजाल? सही तो कहते हैं, मैं मनहूस हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ औलाद नहीं। ओह, फिर से तुमने वही बातें शुरू कर दी। तुम लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। वो हमेशा उसकी डारस बंधाता। नीलो चिड़िया के कुछ ही दूरी पर मोनी चिड़िया और उसकी बेटी टीना रहती थी। इन माँ बेटी की नजर टिंकू की दौलत और उसके घर पर थी। इन दोनों ने कई बार टिंकू को नीलो के खिलाफ भड़काया। असल में मोनी मौसी ये चाहती थी कि नीलो को टिंकू छोड़ दे और उसकी बेटी टीना से शादी कर ले, ताकि वो और उसकी बेटी उसके घर पर राज कर सकें। फिर एक दिन नीलो गुजर रही थी। कैसी हो नीलो? मैं ठीक हूँ मौसी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो सुबह सवेरे? कहीं नहीं मौसी, अपनी बहन की तरफ जा रही थी। उसके अंडे फूटे हैं ना, तो बस मुबारकबाद देने जा रही थी। अच्छा, है तो खुशी की खबर, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी मौसी कहें, मैं भला आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? आप तो हमारी बड़ी है ना। देखो, मेरी मानो तो तुम अपनी बहन के यहाँ मत जाओ। तुम्हारे यहाँ खुद तो औलाद है नहीं, कहीं तुम्हारी नहुसत का साया उस बेचारी पर न पड़ जाए। लेकिन मौसी, मैं उसकी बहन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं, और मुझे बहुत खुशी है उसके अंडों की। बात दुश्मनी की नहीं, मैं तो इसीलिए कह रही थी, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, ये बातें आगे तुम्हारी मर्जी। मौसी ये सारी बातें जानबूझकर करती थी। सारे जंगल वालों को भी उसने अपने साथ मिलाया हुआ था। नीलो उन सब की बातों से अक्सर बहुत दुखी हो जाया करती थी, लेकिन फिर इस ख्याल से कि टिंकू हमेशा उसके साथ है, वो शांत हो जाती थी। एक दिन नीलो घर पर नहीं थी। मौसी टिंकू के पास आती है। आओ आओ मौसी, कैसी हो? मौसी ठंडी सांस भरकर कहती है, हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें देखकर बहुत दिल कुड़ता है मेरा। इतना बड़ा घर है, लेकिन कितना सूना है। इस जंगल में सबसे खुशहाल पक्षी हो तुम, पर देखो किस्मत को कैसा दीमक लगा है। दीमक कैसा मौसी? कोई बात नहीं, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब वो दे देगा। वो बात तो है, पर कब तक तुम यूं ही अकेले जिंदगी गुजारोगे? औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है, सारी जिंदगी जवान तो नहीं रहोगे ना। तो क्या करूं फिर मैं? मेरे बस में तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? तुम नीलो को छोड़ो और दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं मौसी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नीलो से उम्र भर जीवन साथ बिताने का वादा किया है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और तुम भी आइंदा ऐसी बात न करना मुझसे। खैर, तुम्हारी मर्जी, देखते हैं कितने दिन तुम ये वादा निभाते हो। अब तो आसपास के पक्षी भी तुम्हारी आंखें बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारी आंखें बंद हुई, वो इस घर पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही कब्जा कर लेंगे? ये मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा। बुरा मत मानना, जिसका कोई वारिस और सहारा ना हो, उस पर हर कोई कब्जा करना चाहता है। जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। तुम जाओ अब यहाँ से। नीलो ये सारी बातें सुन रही थी। उसे टिंकू का जवाब सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि जो उसे टिंकू का साथ मिला। उधर मौसी जब घर आती है। कहाँ थी माँ? टिंकू की तरफ गई थी, उस बुद्धू को समझा रही थी। छोड़ भी दो माँ, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलनी। ऐसे ही छोड़ दूं? घर देखा है,
اس کا ہر چیز موجود ہے، کھانا پینا آرام و رائش، اور تیرے ہی بھلے کے لیے کر رہی ہوں، تو ہی تو راج کرے گی وہاں۔ ہاں ماں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، یہاں تو سارا دن دانا تلاش کر کر کے کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور دیکھو اس نیلو کو کیسے آرام کرتی ہے اور سارا دن جنگل میں سیر سپاٹے کرتی رہتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی یہ کام مجھے اکیلے سے نہیں ہو پائے گا، کالو کو ہی ساتھ ملا لیتی ہوں۔ لالچی ہے، تھوڑے اناج کا لالچ دوں گی تو ساتھ مل جائے گا، ٹنکو سے اس کی کافی بنتی ہے، تھوڑے کان وہ بھر دے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں، پھر جلدی کرو نا۔ اچھا میں پھر اب جاتی ہوں کالو کی طرف۔ موسی کالو کے پاس جاتی ہے اور اس سے سارا پلان سمجھاتی ہے۔ منظور ہے تو بتا دو ابھی سے، سال بھر کا جو اناج ٹنکو کے کھیت سے آئے گا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ اگلے دن کالو ٹنکو کو کہتا ہے، ٹنکو، میری باتوں کو غلط مت سمجھنا، میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں، تمہارے بھلے کے لیے ہی کچھ کہوں گا۔ کہو کالو، میں جانتا ہوں تم میرے بہت اچھے دوست ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹنکو، تم دوسری شادی کر لو۔ کالو، تم بھی دوسروں کی طرح؟ مجھے اوپر والے پر پورا یقین ہے، اگر میری قسمت میں اولاد ہوئی تو وہ نیلو سے ہی ہو جائے گی، اور میرے اس فیصلے سے اس پر کیا بیتے گی جانتے ہو نا تم؟ وہ تو جانتا ہوں، لیکن تم کون سا نیلو بابی کو چھوڑ دو گے؟ میں تو بس دوسری شادی کا کہہ رہا ہوں، اور دیکھو 5 سال ہو گئے ہیں، اگر اولاد ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ تم نے اتنا ساتھ دیا ہے ان کا، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہاری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ تم ایک بار بات تو کرو۔ میں سوچوں گا، لیکن ابھی نیلو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم سوچ لو۔ ٹنکو گھر آ کر خاموشی سے سو جاتا ہے، نیلو سے بھی کوئی بات نہیں کرتا، وہ کافی پریشان ہوتی ہے۔ اگلے دن کالو کا جادو کام کر ہی جاتا ہے، ٹنکو دوسری شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ دوسری شادی کی کس سے جائے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، موسی ہے نا، اس کی بیٹی ٹینا۔ اصل میں موسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ساتھ کے جنگل میں ٹینا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں، لیکن اب اگر تم تیار ہو تو تم سے بہتر رشتہ کہاں ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو موسی سے بات کر لو، مگر ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط؟ یہی کہ میں نیلو کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی اس کے رتبے میں کوئی کمی برداشت کروں گا، اگر ان کو منظور ہے تو بتا دینا مجھے۔ ٹھیک ہے، مان جائیں گی وہ۔ اچھا پھر میں شام کو ملتا ہوں، تمہارے پاس خوشخبری لے کر ہی آؤں گا۔ نیلو کی دوست کٹو یہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ جا کر یہ ساری باتیں نیلو کو بتاتی ہے۔ پہلے تو نیلو کو اس کی ساری باتوں پر یقین نہیں آتا، وہ ٹنکو کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے، ہاں نیلو، یہ بات ٹھیک ہے، دیکھو تم میری مجبوری کو سمجھو اور مجھے غلط مت سمجھنا۔ نیلو بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اسے اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ خاموش رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ ادھر کالو بھی موسی کے پاس جا کر ساری بات بتاتا ہے۔ ماں، میں بتا رہی ہوں، میں اس نیلو منحوس کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، صبر رکھو، یہاں تک مان گیا ہے نا، آگے بھی ساری باتیں ہماری ہی مانے گا۔ کالو، تم ٹنکو کو ہاں بول دو اور شادی کا جلد سے جلد انتظام کرو، میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ٹنکو کو پرسوں شادی کا بول دیتا ہوں، تم لوگ تیاری رکھو۔ پھر اگلے دن کالو ٹنکو کو ساری بات آ کر بتاتا ہے۔ جب نیلو کو پتہ چلتا ہے کہ ٹنکو کی دوسری شادی موسی کی بیٹی ٹینا سے ہو رہی ہے
تو وہ ساری بات سمجھ لیتی ہے۔ نیلو کی دوست صرف کٹو ہی اس کے پاس تھی۔ ٹنکو اور ٹینا کی شادی طے پا جاتی ہے۔ جنگل کے سبھی باسی شادی میں مصروف تھے۔ ادھر ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس 7 پھیرے لگنے ہی والے تھے کہ کٹو وہاں پر آ جاتی ہے۔ ٹنکو بھائی جلدی گھر چلیں۔ کیوں کٹو بہن، کیا بات ہے؟ نیلو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، نیلو نے ایک انڈا دیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں ابھی جاتا ہوں۔ ٹنکو شادی وہیں چھوڑ کر نیلو کے پاس چلا جاتا ہے۔ موسی اور اس کی بیٹی تو اس کا راہ تکتی رہ جاتی ہیں۔ اس کٹو منحوس کو بھی ابھی آنا تھا۔ موسی، میرے حصے کا کیا بنے گا؟ کون سا حصہ؟ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو حصہ کیسا؟ ٹنکو نیلو سے جا کر معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ بھی اسے معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹنکو موسی کے جال میں آ گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی دوسروں کی باتوں پر وشواس کر کے ہمیں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اوپر والے پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔